بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم. درود پاک. خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کے موقع پہ، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ نماز میں کون سی سورت تلاوت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے. اسی طرح ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف، بچی تھی، چھوٹی تھی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے یاد کی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورت اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ انہوں نے آپ کی تلاوت کو سن کر ہی سورت کو یاد کر لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں اکثر سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کے مضامین بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سورہ قاف میں وہ کون سی یا کون سا انفرادی مضمون ہے، یا ایسا کون سا مضمون ہے اور ایسی کون سی خاص باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے، جیسے عید کا مجمع ہو گیا، جمعہ کی نماز میں جو اوالی مدینہ یعنی مدینہ منورہ کے ارد گرد کی دیہاتی آبادیاں تھیں، ان کے لوگ بھی مسجد نبوی میں آ جاتے تھے اور مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا، اور اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اس سورت کی تلاوت بھی فرماتے تھے اور اس سورت کے مضامین بھی بیان فرماتے تھے. تو اتنے بڑے بڑے مجمعوں میں اور خاص مواقع میں اس سورت کی تلاوت اور اس کے مضامین کو بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کرتی ہے، رسالت کو بیان کرتی ہے، قیامت کے دن کے احوال کو بیان کرتی ہے، قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا گزرے گی اس چیز کو بیان کرتی ہے. جو لوگ اللہ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں وقت گزارتے ہیں، جو کافر ہیں، ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے. یہ جو بنیادی مضامین ہیں یہ اس صورت میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی تلاوت بھی فرماتے تھے اور اس کے مضامین بھی بیان فرماتے تھے. ایک بات تو یہ، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ عموماً ان مواقع میں انسان غیر معمولی زیب و زینت اختیار کرتا ہے. عیدین کا موقع ہے، انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے. جمعے کا موقع ہے پہ انسان بہت اہتمام سے غسل کر کے آتا ہے. تو ان مواقع میں انسان جب زیب و زینت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زینت حلال کی ہے انسان کے لیے وہ اختیار کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تو اس سورت کی تلاوت اور اس کے معارف آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر کے گویا صحابہ کو یہ سبق دیا کرتے تھے کہ دنیا میں اتنا زیادہ مگن نہ ہو جانا کہ کہیں تم قیامت کے دن سے غافل ہو جاؤ. ایک ایسا دن جس دن میں دنیا کا ارب پتی انسان بھی اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں وقت گزارنے والا آدمی بھی اللہ کے سامنے ایک بندے کی حیثیت سے اکٹھے ہوتے ہوں گے. وہاں نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، اور نہ انسان کا کوئی غیر معمولی حسن کام آ رہا ہے، اور سب کے سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، حفاظاً عراةً، نہ جسم کے اوپر کوئی کپڑا ہے
نہ پاؤں کے اندر کوئی جوتی ہے۔ جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار اس دن ایک انسان کو دوسرے سے شرم نہیں آئے گی کہ سارے کے سارے انسان ہی برہنہ پا ہوں گے اور برہنہ بدن ہوں گے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کسی کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ وہاں تو کوئی شخص ایسا ہے جس کا پسینہ اس کی گردن تک ہے، وہ گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اتنا نور اور اتنی لائٹ اور اتنی روشنی بھی نصیب نہیں ہے کہ وہ ایک قدم اپنا آگے چلا سکیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آگے نور چلتا چلا جا رہا ہے، وہ آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، نور ان کے ساتھ ساتھ ہے، وہ پل صراط میں ہے، نور ان کے ساتھ ہے، جنت میں داخلے تک نور ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو ایسے دن کی ہولناکی اور ایسے دن کا خوف اور ایسے دن کی دہشت اس صورت میں بیان کی گئی ہے، اور جب انسان پر یہ دہشت طاری ہو جاتی ہے اس صورت کے ان مضامین کو پڑھ کے تو پھر ایک دم مضمون پلٹتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، گویا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے میں نے جنت بھی تیار کر رکھی۔ تو یہ اس صورت کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے سرکار اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے جتنا مضمون بیان ہو سکا اسی پہ اکتفا ہوگا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات میں سے قاف کا ذکر کیا ہے، اور اسی قاف کی حرف کی وجہ سے سورت کا نام بھی قاف ہو گیا۔ ایک اور بات بھی، ایک واقعہ یاد آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو کچھ بچے تھے، صحابہ کرام میں سے بہت نو عمر تھے، تو انصار مدینہ نے کہا کہ سرکار ہمارے بچوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن یاد ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نو عمر بچے سے یہ پوچھا کہ اچھا تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں کچھ چیزیں یاد ہیں۔ تو آپ نے بطور امتحان یہی والی سورت سنی تھی، سورہ قاف۔ تو ارشاد ہے قاف والقرآن المجید، قاف قرآن مجید کی قسم۔ دیکھیے عربی زبان کے اندر کوئی بھی جو اسم ہے وہ 5 کلمات سے زیادہ، 5 حروف سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ اسی مناسبت سے حروف مقطعات قرآن کریم کے اندر کہیں صرف ایک ہے، اس طرح قاف، کہیں پہ حروف مقطعات 2 ہیں، کہیں پہ حروف مقطعات 3 ہیں، حامیم 2 ہیں، الف لام را 3 ہیں، الف لام میم را 4 ہیں، حامیم عین سین قاف 5 ہیں۔ تو گویا ان حروف مقطعات میں عربوں کو تحدی اور چیلنج تھا کہ یہ قرآن کریم بھی انہی حروف مقطعات سے اس کے کلمات بنے ہیں جو حروف مقطعات تمہارے پاس بھی موجود ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک حرف کو حروف مقطعات شمار کیا جاتا ہے، تو تم ایسے قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تحدی اور چیلنج پر کوئی اہل عرب میں سے جو اپنے آپ کو فصحاء کہتے تھے اور اپنے علاوہ کے لوگوں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، وہ قرآن کریم کی نہ 10 صورتیں بنا کے لا سکے، نہ ایک صورت بنا کے لا سکے، نہ ایک آیت بنا کے لا سکے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں بھی قرآن کا ذکر کیا ہے اور اس صورت کی اختتامی آیت میں بھی قرآن کریم کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر مرحلے پر اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ اس کے پاس قرآن مجید ہے۔ خوشی کا موقع ہے قرآن پڑھیے، غمی کا موقع ہے قرآن پڑھیے، بیماری کا موقع ہے قرآن پڑھیے، پریشانی کا موقع ہے قرآن پڑھیے۔ قرآن مسلمان کا، اہل ایمان کا، ایک مومن کا دنیا کے اندر بھی ساتھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ساتھی ہے۔ تو فرمایا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ یہ بل کا لفظ، چونکہ ہم اردو میں بھی بلکہ کا لفظ بولتے ہیں، تو بلکہ کے لفظ میں کسی دوسری بات کی نفی یا کسی دوسری بات سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ بات یہاں پہ محذوف ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی نبی آ گیا، بلکہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک نبی انہی میں سے آ گیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہنے لگے
یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. کفار کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مر جائے. ظاہری بات ہے انسان کا سارا وجود سیل سے بنا ہے، اور جب انسان کے سارے جسم کا ڈائسیکشن ہو جاتا ہے، وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، تو سیل ختم ہو جاتا ہے. وہ سیل بھی مٹی میں ختم ہو گئے. تو اب ایک انسان جو خرب سیل سے مل کے بنا ہے، اس کے سارے سیل ہی جب ختم ہو گئے، اس کا سارا ڈی این اے ختم ہو گیا، تو وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ انسان بالکل اسی طرح کا، انہی آنکھوں جیسا، اسی چہرے جیسا، اسی ناک کی لمبائی جیسا، انہی ہونٹوں والا، انہی ناخنوں والا، بالکل ہو بہو یہی انسان دوبارہ کس طرح زندہ ہو سکتا ہے. تو یہ اعتراض ان کے دل میں تھا، یہ اعتراض ان کی زبان پہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعتراض کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. یہ بہت بعید لوٹنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں اپنے علم کا حوالہ دیا. ارشاد فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منه. تم اپنے وجود کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کے ایک ذرہ جو کم ہو رہا ہے اس کا بھی بخوبی. قد علمنا ما تنقص الارض منه. ہم بخوبی جانتے ہیں زمین میں سے کیا کم ہو رہا ہے. تو جب ہمارا علم محیط ایسا ہے کہ وہ زمین کے ایک ذرے کے بارے میں جان رہا ہے کہ ایک ذرہ جو کم ہو رہا ہے وہ کون سا ہے، تو پھر اس ایک ذرے سے انسان کے سیلز کو دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا جس اللہ نے پہلے بنایا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کون سا مشکل ہے. پہلی مرتبہ کے بنانے میں تمہیں اعتراض اور تعجب نہیں ہے، تو دوسری مرتبہ کے بنانے میں کس طرح تعجب ہو سکتا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منه. یہ وہ مضامین ہیں جو انسان اگر ایمان کی حرارت کے ساتھ پڑھے تو پھر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ مضمون بیان کرنے کی ضرورت ہے. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھی ہے، ہمارے علم میں بھی ہے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھی ہے جو ہر چیز کو بخوبی محفوظ کرنے والی ہے. وَالْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. بلکہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا جب وہ ان کے پاس آیا. فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے، چونکہ انسان کے سامنے ہر وقت یا آسمان رہتا ہے یا زمین رہتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت قرآن کریم کے اندر آسمان کے بنانے کا اور زمین کے بنانے کا ذکر کیا. عربوں کو بھی ان چاروں چیزوں کے ساتھ نصیحت کی ہے. سورۃ الغاشیہ میں اونٹ ان کی سواری تھی، ہر وقت اونٹ ان کا ساتھی تھا. تو ارشاد فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. یہ اونٹ ہی کی طرف دیکھ لو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کی یہ نشانی ہے کہ سارے کے سارے جانور پیاس سے مر جاتے ہیں، یہ ایک مرتبہ پانی پیتا ہے اور پھر 15-20 دن آرام سے پانی کے بغیر گزار لیتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. پھر لمبا سفر کیا کرتے تھے، کوئی شہری آبادی تو تھی نہیں، تو ہمیشہ آسمان اوپر تھا زمین نیچے تھی. تو ارشاد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے. چھوٹی سے چھوٹی عمارت بھی بناؤ تو پلر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا ہے بغیر کسی ستون کے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں ہے. تو دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بڑی اس کائنات میں ہر انسان کے لیے سوچنے کے قابل ہیں. ایک آسمان ہے، ایک زمین ہے. تو ارشاد فرمایا فَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا. اور کس طرح ہم نے اس آسمان کو مزین کر دیا. یہ سیارے ہیں، ان گنت ہیں، اور اب جتنی یہ کائنات کھل رہی ہے اتنا سائنسدانوں کا تحیر اور سائنسدانوں کی حیرانی میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی سائنس آج تک یہ بتا نہیں سکی کہ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے، اس کائنات کی وسعت کتنی ہے. یہ کوئی سائنس آج تک بتا نہیں سکی. یہ تو بتا دیتے ہیں کہ اتنے کلسٹر ہیں اور اتنے سپر کلسٹر ہیں اور اتنی کہکشائیں ہیں، لیکن کتنی ہے
ٹوٹل کتنی ہے یہ نہیں بتا سکتے، بلکہ مزید کھلتا ہی چلا جا رہا ہے یہ آسمان، اور کھلتی ہی چلی جا رہی ہے یہ کائنات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی طرف غور نہیں کرتے؟ کیا اس کائنات کی ان وسعتوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اس چیز میں کوئی شک ہے کہ ہم تمہیں قیامت کے دن زندہ کریں گے؟ والارض مددناها، پھر اللہ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کو پھیلا دیا ہے، والقینا فیہا رواسی، اور یہ زمین پانی کے اوپر ہے۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ یہ زمین ہلتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخاں بنا دیا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین کے اوپر۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں قسم کی چیزیں پیدا فرما دی جو انسان کے کھانے کے کام آتی ہیں۔ دانے پیدا کر دیے، فروٹس پیدا کر دیے، فروٹس بھی کئی طرح کے پیدا کر دیے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اس پہ غور کیجیے، یہ کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرۃ، تاکہ انسان بصیرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ یہ نصیحت کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض دعاؤں میں ہی مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اواہم منیبہ بنا دے، مجھے ایسا بنا دے جو ہر حال میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مبارک پانی اتارا، یہ بارش کا پانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے یا کسی اور صحابی سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی تو اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھا لیا تاکہ یہ بارش کا پانی جسم پر پڑ جائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سرکار آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے جب بھی بارش ہوتی تھی تو سرکار یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اسے نفع بخش بارش ہو۔ تو یہ بارش کا ہونا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، کیسے پورے کا پورا نظام چلتا ہے اور کیسے سمندروں اس کے بخارات اٹھتے ہیں اور ان سے بادل بنتے ہیں اور وہ بادل ہانکے جاتے ہیں، پھر جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں بارش برس جاتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اس کے ذریعے سے باغات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درخت جو کھجور کے ہیں وہ بھی اگتے ہیں، رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس کے ذریعے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تمہارا بھی نکلنا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قوموں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا، كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، 8 قوموں کا ذکر کیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو کچھ قومیں طاقتور تھیں، کچھ قوموں کے پاس ذہانت بہت زیادہ تھی، کچھ زراعت میں بہت آگے تھی، کچھ ایسی تھیں جن کے پاس کنسٹرکشن کا بڑا علم تھا اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، لیکن کیا یہ چیزیں ان کو فائدہ دے سکی؟ قرآن کہتا ہے کسی کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکی، اس لیے کہ انسان کی ساری ذہانت اس وقت انسان کے لیے نفع بخش ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان کے چلتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا اس کا یہ علم اس کے کسی کام نہیں آتا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ تو نئی پیدائش کے بارے میں، دوبارہ پیدائش کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کون سا وسوسہ پیدا ہو۔ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی مشین وسوسے کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا اور وہ خیال سیکنڈ اور سیکنڈ کے کچھ حصے میں بھی ختم ہو گیا، پیدا ہوا ختم ہو گیا، پیدا ہوا ختم ہو گیا۔ اب یہ اس وسوسے، یہ وسوسہ جو ہے
یہ خیال بنتا ہے، پھر خیال ارادہ بنتا ہے، پھر ارادہ عزم بنتا ہے، اور پھر اس عزم کے بعد انسان کوئی کام کرتا ہے۔ تو اتنے سارے مراحل میں سے سب سے جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ وسوسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کو بھی جانتا ہوں، اور ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ انسان کی شہ رگ سے زیادہ وہ خون کی نالی جس سے انسان کا سارا وجود کھڑا ہے، اور جس کو کاٹ دیا جائے تو انسان سیکنڈز میں مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گلے کی اس رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان کوئی بات نہیں زبان سے نکالتا، اچھی ہے، بری ہے، مباح ہے، مستحب ہے، حرام ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی انسان کی زبان سے نہیں نکلتی، مگر اس کے اوپر ایک کڑا نگران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ 2 فرشتے مقرر ہیں دائیں اور بائیں، اچھی اور باتیں اور بری باتیں اور اچھی اور برے اعمال سب کے سب لکھے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیے غور کیجیے یہاں اعمال کا ذکر نہیں کیا، یہاں زبان کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ اگر فلاح پائے گا تو زبان کی وجہ سے، اور اگر خسارے میں جائے گا تو زبان کی وجہ سے۔ پچھلے خطبے میں اس بات کو کچھ تھوڑا سا کھول چکا ہوں، اس لیے یہاں پہ قول کا ذکر کیا، بات کا ذکر کیا۔ انسان کوئی بھی بات کرتا ہے، چاہے بالکل ایک تنہائی میں کوئی بات کر لیتا ہے، تنہائی میں کوئی لفظ بول دیتا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، انسان کے اوپر جب سکرات الموت آئیں گے، موت کی مدہوشی آئے گی تو وہ بالکل حق ہوگی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی وہ چیز تھی جس کو تم اوپرا سمجھتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر اللہ کا انکار کرنے والے بھی متفق ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والے اس دنیا میں بہت سے ہیں، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں موت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ حق ہے، یہ آنی ہے، جتنی لمبی زندگی بھی بسر کر لے انسان، موت نے آنا ہی آنا ہے، اور یہ موت کے سکرات کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ وہ حالت اور کیفیت ہے جس میں پھر انسان کا کلمہ، اگر وہ کافر ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے بالکل آخری وقت میں تو وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اس بالکل آخری وقت میں جبکہ اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بس اب جان نکلی کہ نکلی، اگر کوئی مومن اس حالت میں بھی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ موت کے وقت میں کلمہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے کافر کی طرف سے، لیکن اگر ایک انسان اس وقت میں بھی کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں معاف فرما دیتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید، یہ جو سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے اپنی قبروں سے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور پھر میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس دن میں وعید ہے۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، یہاں پہ ان میں سے ایک نام کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن کے آنے کا بھی ذکر ہے، عذاب کا بھی ذکر ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے۔ اور میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا، یہی وہ مناسبت تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام خوشی کے مواقع میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا موقع خوشی کا موقع ہے، اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔